اور آبادی پھر بھی بڑھتی جاتی تھی. ابھی اخبار میں آج ہی تھا کہ خیر ہیلتھ رائٹس ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ساری عمر ان چیزوں کے اوپر بولتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ کرنل صاحب آپ تو بہت آپٹیمسٹک آدمی ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، سب کچھ برا نہیں ہو رہا ہے. ہاں، مگر جب رینکنگز آتی ہیں دنیا میں، اور دنیا کی رینکنگز انڈیکیٹ کرتی ہیں مٹرنل مورٹیلٹی اور یہ آپ کی گروتھ ریٹ، پاپولیشن، ابھی ہم نے 23 مارچ گزرا، 78 ایئرس. 100 سال ایک زندگی کے لیے کافی ہوتے ہیں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اٹ. اور پھر ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہوتی ہے جو 100 سال کے اوپر بنی بھی ہے. تو پھر آپ کو تھوڑا سا سیریس ہو جانا چاہیے ہم سب کو کہ 100 سال پہ یہ سارے انڈیکیٹرز اور رینکنگز میں پاکستان کہاں پہ ہوگا. یہ ساری بیسک فنڈامنٹل چیزیں، ہیلتھ کیئر، ہیلتھ رائٹس، ایجوکیشن، یہ ساری بہت سیریس چیزیں ہیں. تو آئی تھنک میں اس تناظر میں بات کروں گی اس ملک کے اندر کہ جہاں ڈیولیوشن میں میرا خیال ہم آپ جیسے لوگوں کے اندر بڑی امیدیں پیدا کی تھیں کہ شاید اب بہتری کی طرف بڑھے گا. ڈیولیوشن ہوئے بھی، 18 امینڈمنٹ آئی بھی. اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ اس کے اندر ہولے ہولے چیدہ جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ ہم من حیث القوم اور ایک ملک کے تحت اسے دور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، بجائے اس کے کوئی اسے مزید کنٹروورشل کر دیں اور اس کے اندر مزید خامیاں پیدا کریں. بیکاز دیٹ کوڈ ہیو ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، دوسرے حوالے سے جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی ابھی میں کچھ اتفاق سے آئی تھنک ناٹ ایون 10 days بیک گروتھ ریٹ دیکھ، پاپولیشن گروتھ ریٹ دیکھ رہی تھی ساؤتھ ایشیا کے اندر ہی. آپ دیکھ لیجیے اس خطے کے اندر ہی، آپ وتھ این ایکسپرٹ بیٹھی ہوئی ہیں، دس از یور ایریا. I don't work on these issues very frequently, but of course somebody who's working on the socio-economic development issues ہماری نظروں سے تو گزرتا ہے. ہم اپنے آپ کو ایبریسٹ تو رکھتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت سیریس چیزیں ہیں جن کے اوپر اب ہوتا کیا ہے. ہم پالیسیز تو بنا لیتے ہیں، ہم اپنی اظہار تشویش بھی کر لیتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی ایگزیکیوشن اینڈ دی آؤٹ ریچ، اس میں بڑا نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ میں اس لیے یہ بات بہت سیریسلی کہہ سکتی ہوں کیونکہ 13 سال میں نے اتفاق سے ایک ایسا ادارہ ہیڈ کیا جو فیلڈ میں کام کرتا ہے. تو I used to go on the field کہ یہ کتنے سیریس ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچنا کہ جن لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور ان کو آئی تھنک اس کی سہولتیں پہنچانے کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک اس ایریا میں آپ کی حکومت، چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، نیشنل ایکشن پلان ہوتا ہے یا نیشنل پلان آف ایکشن ہوتا ہے 90 کی دہائی کا. اف یو ریممبر اٹ، there were certain targets we never went. You look at that program and you see کہ آپ کا ratio of success کیا تھا. Deploring. And I'm saying it with utmost seriousness. اور یہاں پہ کوئی میری سبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی، نہ سبجیکٹو انٹرپریٹیشن ہے، نہ میں سبجیکٹو ایموشنل ہو کے بول رہی ہوں. آپ نے اس کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی جستجو ہی نہیں کی. پھر آیا کیا اس کے بعد ویمن اسپیسیفک امپاورمنٹ، اور اس کے تحت مختلف چیزیں گریپ. میں سندھ حکومت کی طرف سے، سندھ سے میں نے وہ کیا تھا اس کا کمپوننٹ. آئی واز میڈ دا لیڈر آف دیٹ پروگرام بٹ آئی ڈکلائنڈ اینڈ آئی سیڈ میں صرف سندھ کا کمپوننٹ کر لوں گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اسے فائنینس کیا تھا. واٹ ہیپنڈ؟ میں کیا کہوں، میں برا نہ کہوں تو بہتر ہے. کرنل صاحب بیٹھے ہیں، پھر میری کریکشن کر دیں گے کہ اتنا برا مت بولا کریں. ہاں جنرل صاحب،
आई एम सॉरी, वो कर्नल साहब, ये जनरल साहब, मैं दोनों को देख रही हूँ। फीलिंग मेरी यंग नहीं, मैं दोनों को देख रही हूँ, मैं दोनों को देख रही हूँ। मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। He has been my colleague for a very long time on television, तो मैं दोनों को देख रही हूँ। बस साहब, तो I think the point is कि you will again say कि I'm being very pessimistic about these things. The point is, 3 दिन पहले मैडम, I was, क्योंकि I'm doing a book, तो मैं कोई चीज़ रैंड कॉर्पोरेशन की कुछ चीज़ें स्कैन कर रही थी, मेरी नज़र से एक प्रोग्राम गुजरा, हंसना मना है। मैडम आप तवज्जो करिए, माशरे की सोशल कंस्ट्रक्ट, उस पर एक सवाल वो सारे नौजवानों से कर रहे थे कि शादी की सही उम्र क्या है। अब आई एम अ रॉन्ग पर्सन टू डिलिबरेट ऑन इट बिकॉज मैं पूरी ज़िंदगी सिंगल वुमन रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आई डोंट रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और मैं शादी को अहम नहीं समझती, बहुत अहम चीज़ है। वो एक सवाल सब नौजवानों से कर रहे थे, और वो तलकीन क्या कर रहे थे उन नौजवानों से जो यूथ बैठे हुए थे कि शादी की सही उम्र 21 साल 22 साल, 21 साल 22 साल, 21 साल 22। हाउ डू यू कंट्रोल द पॉपुलेशन? एंड यू आर वर्किंग ऑन दीज इश्यूज। मर्दों की क्या है? 24 साल। You defeat the whole purpose. मैं ये नहीं कहती कि आप बुढ़ापे में जाके शादी करें, आप रिप्रोडक्टिव एज में ही करिए जो सही एज है। आप चौंक गए। मैं ये नहीं कहती नौजवानों को सही उम्र में करना चाहिए, मगर तालीम के बाद इंसान कुछ प्रोफेशनल 1-2 साल एक्सपीरियंस गेन करता है, फिर शादी करता है। 26-27 साल में अगर हम माशरे में यही आप तलकीन करते रहेंगे कि आप बुढ़ापे को टच कर गए, और अगर 30 को मर्द चला गया है तो वो बूढ़ा हो गया है, और अगर औरत चली गई है तो वो तो पानदान लेके तख्त पे बैठ गया है, ऐसे माशरे में फिर तरक्कियाँ। आई एम जस्ट थ्रोइंग फ्यू थिंग्स ऑन यू। सो इफ़ द पॉलिसीज आर डिस्करेजिंग एंड दे आर डिफीटिंग द पर्पस, your social construct and your social mindset is absolutely ruining the whole purpose of it. तो जब आप बात करते हैं कि आपके certain health care होती है जो कि मुल्क को देना चाहिए, माशरे को, आपके health rights होते हैं जो कि हर किसी का entitlement होता है, तो आप इन सूरत हाल के अंदर there is a need कि उसके लिए आप सीरियसनेस जो इन चीज़ों को तय करते हैं उनकी भी मालूमात में इजाफा करिए, और उनको सही पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने में दें, और जो डिमांड करते हैं कि व्हाट हेल्थ राइट्स आर ऑल अबाउट, दे नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। हेल्थ राइट इज़ नॉट ओनली अबाउट इट कि कोई दरवाजे पे आए खटखटाए ओके पोलियो के 2 ड्रॉप्स तुम्हारे बच्चे के मुंह में डालना है, सिर्फ खाली ये नहीं होता है। So I think we are a very superficial nation and we don't deliberate on these things very seriously. Thank you, ji. Thank you.